ملا ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی. مدھیہ پردیش کی ایک عدالت نے موب لنچنگ کے کیس میں تاریخی فیصلہ سنایا ہے اور 14 مجرموں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. جیسے ہی مدھیہ پردیش کی ایک عدالت نے 14 مجرموں کو عمر قید کی سزا سنا دی، گو رکشکوں کی چیخ نکل گئی. ان 14 مجرموں کے جو فیملی ممبرز ہیں، ان کے جو اہل خانہ ہیں، وہ رو پڑے، چلانے لگے اور پھر انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا. عدالت کے باہر جا کر ان لوگوں نے ہنگامہ کیا، چیخ پکار کی. مدھیہ پردیش کی پولیس موب لنچنگ کے ان 14 مجرموں کو جب عدالت سے جیل لے کر جا رہی تھی تو راستے میں ان کے اہل خانہ نے، ان کے ماں باپ نے پولیس کے ساتھ جھڑپ شروع کر دی، پولیس کو روکنا شروع کر دیا. پولیس وین کے سامنے روڈ پر ان کے ماں باپ لیٹ گئے اور کہا آپ ہمارے بیٹے کو جیل لے کر نہیں جا سکتے ہیں، ان کا کیریئر خراب نہیں کر سکتے ہیں. لیکن پولیس نے کہا، عدالت نے ان سب کو عمر قید کی سزا سنائی ہے، زندگی بھر اب ان لوگوں کو جیل میں ہی رہنا پڑے گا. تمہارے بچوں نے جرم کیا ہے، کرائم کیا ہے؟ تمہارے بچوں نے گو رکشا کے نام پر بے گناہوں کو مارا ہے. عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے، اس لیے عدالت کے فیصلہ کو ماننا ہی پڑے گا. رپورٹ سامنے آئی ہے، ٹویٹر پر ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے. دیکھا جا رہا ہے کہ مدھیہ پردیش کے سیوانی مالوا تحصیل میں جیسے ہی پولیس گاڑیوں میں ان مجرموں کو بیٹھا کر نکلتی ہے جیل کے لیے، ان مجرموں کے جو گھر والے تھے، ان کے جو رشتہ دار تھے، ان کے جو ماں باپ تھے، وہ پولیس کے راستے میں آ جاتے ہیں، گاڑیوں کو روکتے ہیں. پولیس اہلکاروں کے ساتھ ان کی جھڑپ ہو جاتی ہے، پھر وہ لوگ روڈ پر سو جاتے ہیں اور پولیس اہلکاروں سے کہتے ہیں تمہیں اگر جانا ہے تو ہماری لاش سے ہو کر گزرنا ہوگا، اپنی گاڑیوں کو ہم پر چڑھانا ہوگا، ہم اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو تمہیں جیل لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن مدھیہ پردیش کی پولیس نے یہاں پر ذمہ داری سے کام لیا، حالات کو قابو میں کیا، ان تمام لوگوں کو یہاں سے ہٹایا. ان لوگوں نے پولیس کے ساتھ لڑائی کی، جھڑپ کی، لیکن مدھیہ پردیش کی پولیس نے پورے حالات کو نارمل بنائے رکھتے ہوئے ان سب کو وہاں سے ہٹایا، راستہ صاف کیا اور 14 مجرموں کو جیل میں پہنچا دیا. یہ 14 مجرم جن کو مدھیہ پردیش کی ایک عدالت نے آج عمر قید کی سزا سنائی ہے اور پولیس نے ان کو جیل میں فائنلی بھیج دیا ہے. ان کا جرم بہت بڑا تھا اور اس کی تفصیل آپ کو جاننا ضروری ہے. اور اس سٹوری میں، اس نیوز میں ایک سبق بھی ہے گو رکشا دلوں کے لیے، ان تمام نوجوانوں کے لیے جو گائے کے نام پر بے گناہوں کی جان لیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کسی نے ان کو بہکایا تھا، کسی نے پھسلایا تھا، کسی کے بہکاوے میں یہ لوگ آ کر گو رکشک دل بن گئے تھے، بے گناہوں کی جان لے لی تھی. اور جب عدالت میں کیس چلا تو یہ سب کے سب مجرم ثابت ہوئے. یہ معاملہ ہے مدھیہ پردیش کے ضلع نرمدا پورم کا. نرمدا پورم میں سیوانی مالوا تحصیل ایک علاقہ ہے اور وہاں برا کھر ایک گاؤں ہے. بات ہے اگست 2022 کی. نذیر احمد، شیخ لالا اور شیخ مشتاق، یہ 3 مہاراشٹرا کے امراوتی ضلع کے رہنے والے تھے. مدھیہ پردیش کے اسی علاقے میں یہ آئے تھے اور گائے خرید کر لے کر جا رہے تھے مہاراشٹرا کے امراوتی میلہ میں، جہاں جانوروں کا، مویشی کا میلہ لگتا ہے. تو مدھیہ پردیش کے اس علاقہ سے گائے خرید کر یہ وہاں بیچنے کے لیے جا رہے تھے، گایوں کی تجارت کرتے ہیں. اب جیسے ہی وہاں کے کچھ شرپسندوں کو، گو رکشک دلوں کو پتہ چلا کہ مہاراشٹرا کے 3 مسلمان مدھیہ پردیش کے اس گاؤں میں آئے ہوئے ہیں اور وہ گائے خرید کر بیچنے جا رہے ہیں، ان لوگوں نے برکھڑا گاؤں میں اس گاڑی کو روک لیا اور گاڑی سے نکالا نذیر احمد کو، شیخ لالا کو اور مشتاق کو اور ان کو بے دردی سے مارنا شروع کر دیا. 50-60 لوگوں کی بھیڑ تھی اور اس بھیڑ نے لاٹھی سے حملہ کیا، ڈنڈے سے حملہ کیا، لوہے کی رڈ سے حملہ کیا اور اتنا حملہ کیا کہ ان تینوں کی زندگی خطرے میں پہنچ گئی. پولیس کو خبر ملتی ہے، پولیس وہاں پر پہنچتی ہے. جب پولیس پہنچی تو پولیس نے اس پورے معاملے کو روکا. فوری طور پر ان تینوں کو پولیس نے ہسپتال میں ایڈمٹ کیا، جن میں سے 50 سال کے شیخ نذیر احمد کی ہسپتال میں موت ہو گئی. شیخ لالا اور شیخ مشتاق زندہ بچے. شیخ لالا نے اس وقت جو بتایا آپ سنیے. گاؤں والوں نے گاڑی روکا ہمارا، گاڑی روک کے ہمارے کو بہت مارے. کیا ہوا تھا آپ کا؟ نہیں، کیا لے کے جا رہے تھے کنٹریکٹ میں؟ ہماری گاڑی میں گئییا ایسا بھرا ہوا تھا. اچھا، کہاں سے لے کر آ رہے تھے؟ گاؤں والوں نے بھر کے دیے تھے ادھر سے، وہی گاؤں سے آگے سے بھر کے دیے تھے. کون سے گاؤں سے بھر کے لے کے آ رہے تھے آپ؟ یہ نندن واڑا. اچھا، کہاں لے کے جا رہے تھے؟ مہاراشٹر. مہاراشٹر کیوں لے کے جا رہے تھے؟
महाराष्ट्र वो बाजार लगता है, बाजार में ये अमरावती कत्ल खाने ले आ रहे थे, अमरावती भी जाती है, महाराष्ट्र नागपुर भी जाती है। तो ये अमरावती जा रही थी गाड़ी हाँ जी, कत्ल खाने में। नहीं बाजार के उसमें जा रही थी। कत्ल खाना है बहुत बड़ा वहाँ पे। वहाँ कतल खाने भी चलते, सब चलता है जैसे। लेकिन आपकी गाड़ी में संख्या कितने भरने की वो थी, कैपेसिटी कितने की थी? कैपेसिटी 30 की है। 30 की कैपेसिटी है। हाँ 2 मर्द मिली हुई गाय है उसमें, 30 ही भरे हुए थे। 30 ही मुंह बांध के रखे हुए थे, क्या वो सही था? हम बांध के रखे थे। बाजार में बेचने के लिए ऐसे ले जाते हैं? जी वो उनसे रिश्ते यहाँ वाले गांव वाले भर के देते। वो कौन ने भर के दिए थे, कोई नाम है किनके? उनके नाम है ना, उधर के ये गांव के तो राजा वाजा है क्या है, तो 5-6 जने हैं उधर के। कितने लोग थे? हमारी गाड़ी हमारे को भाड़े से। तुम लोग कितने लोग थे? हम 3 लोग थे। किसी की मौत भी हुई है? हाँ जी, किसकी? एक की मौत हुई, हमारे मिलने का ये नासिर हुआ। गाड़ी कौन चला रहे थे? मैं चला रहा था। क्या नाम है आपका? लाला, पूरा नाम क्या है? लाला असू अजमेरी। काशिफ कवि की दवायर में एक रिपोर्ट छपी हुई है और ये रिपोर्ट अगस्त 2022 की है, जिसमें काशिफ कवि ने तफसील से लिख रखा है कि मध्य प्रदेश से ये लोग गाय खरीद कर अमरावती लेकर जा रहे थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी यही पाया गया था और अमरावती के मेला में ये गाय बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही बड़खड़ा गांव में इनका ट्रक पहुंचता है, वहां पर गौरक्षा दल के लोग आ जाते हैं। 50-60 लोगों की भीड़ थी और उस ट्रक में नज़ीर अहमद, शेख लाला और मुश्ताक थे। गौरक्षा दलों ने सीधे शेख नज़ीर को, इनके साथियों को ट्रक से नीचे उतारा और उनको मारना शुरू कर दिया। कुछ भी नहीं पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कहाँ से इन्होंने गाय की ख़रीदारी की है, गाय लेकर कहाँ जा रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले को आकर रोका था। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में 2 FIR दर्ज की थी। एक FIR गैर नामजद थी और 12 अफराद के खिलाफ थी और दूसरी FIR पुलिस ने शेख नज़ीर अहमद, शेख लाला और मुश्ताक के खिलाफ की थी कि ये गायों की असेंबलिंग कर रहे हैं, गायों को गैर कानूनी तरीके से लेकर जा रहे थे। उसके बाद पुलिस ने उस दिन 26 गायों को एक गौशाला में पहुंचा दिया था और 2 गाय उस ट्रक में मुर्दा पाई गई थी। ये मामला ख़त्म हो गया, अदालत में केस चल रहा था। अब नर्मदापुरम के सिवानी मालवा तहसील की जो ADG अदालत है, वहाँ की जज तबस्सुम खान ने इस पूरे केस की सुनवाई की और उन्होंने फाइनली फैसला सुनाया कि जो सबूत पाया गया है वो यही कि ये तीनों गाय की गैर कानूनी तरीके से तिजारत नहीं कर रहे थे, बल्कि मध्य प्रदेश के एक इलाके से, वहाँ के किसानों से गाय खरीद कर अमरावती मेले में गाय बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। ये गाय को मज़बा खाना में लेकर नहीं जा रहे थे, ये गाय काटने के लिए लेकर नहीं जा रहे थे। और इंडिया में गाय को ख़रीदना, गाय को बेचना लीगल है, कानूनी है, ये कोई इलीगल नहीं है। तो ये तमाम लोग लीगल काम कर रहे थे, कानून के मुताबिक गायों की तिजारत कर रहे थे और बीच रास्ते में शरपसंदों ने इन पर हमला किया, इनको तिजारत करने से रोका और जान ले ली शेख नज़ीर अहमद की। इसलिए इन सब को ताहयात कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अब ये सब जेल में रहेंगे। अब ये 14 मुजरिम कौन हैं जिनको अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, उनके नाम जान लीजिए। उसके बाद फिर पुलिस ने और अदालत ने जो तबसरा किया है वो भी जानेंगे। पहला नाम है दीपक का, इसको बाबा क्यूट कहा जाता है और इसके बाप का नाम है भैया लाल क्यूट। 38 साल इसकी एज है और ये मजदूरी करता था, उसी इलाके का रहने वाला था, लेकिन गौ रक्षक दल बनकर आया था। दूसरा नाम है अज्जू का, इसको अजय राठौर के नाम से जाना जाता है। इसके बाप का नाम है भैया लाल राठौर, इसकी एज भी 36 साल है और ये भी मजदूरी करता था। तीसरा नाम है प्रकाश कौशल का, इसके बाप का नाम है मिश्री लाल कौशल, ये भी 33 साल का जवान है। चौथा नाम है पवन बाथो का, इसके बाप का नाम है ओम प्रकाश बाथो, ये 31 साल का जवान है। पांचवा नाम है अमर का, इसको भोला बाथौर के नाम से जाना जाता है और इसके बाप का नाम है बेदरी प्रसाद बाथो। छठा नाम है कन्हैया बाथो का, इसके बाप का नाम है अशोक कुमार और इसकी एज भी 32 साल है। सातवां नाम है अनोज का, इसको बल्लू रघुवंशी के नाम से जाना जाता है। इसके बाप का नाम है श्याम बाबू रघुवंशी, सिर्फ 24 साल का लड़का है। आठवां नाम है संजू का, इसको राजेंद्र कौशल के नाम से जाना जाता है। इसके बाप का नाम है राधे श्याम कौशल, ये 39 साल का है। नवा नाम है आकाश का, जिसको पंटोली बाथू कहा जाता है। इसके बाप का नाम है ओम प्रकाश बाथू। 10वां नाम है गुरु यादव का,
اس کے والد کا نام ہے بسنت یادو، یہ صرف 24 سال کا ہے۔ 11واں نام ہے آکاش سراتے، اس کے والد کا نام ہے سنتوش سراتے، 33 سال کا ہے۔ 12واں نام ہے چیتن مراٹھا، اس کے والد کا نام ہے سنجے مراٹھا، یہ صرف 23 سال کا لڑکا ہے۔ 13واں نام ہے دیوندر کا، اس کو چھوٹو کوری کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے والد کا نام ہے وریندر کوری۔ اور 14واں نام ہے سندیپ کا، جس کو راجہ کوشل کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے والد کا نام ہے سنتوش کوشل اور یہ صرف 26 سال کا ہے۔ تو یہ 14 نام ہیں، اسکرین پر بھی آپ ان ناموں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں کوئی 32 سال کا، کوئی 22 سال کا، کوئی 24 سال کا، کوئی 23 سال کا ہے، اور یہ سب مزدوری کرنے والے ہیں۔ کسی کو کوئی اچھی جاب نہیں ملی ہوئی تھی، کوئی روزگار سے جڑا نہیں ہوا تھا، کسی کا اپنا بزنس نہیں تھا، یہ تمام بے روزگار، کبھی کسی کے کھیت میں کام کر لیا، کبھی کسی کے گھر میں کام کر لیا، ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ اب وہاں کے لوگوں نے فرضی گورکشا دل نام سے ایک تنظیم بنا لی، ان سب کو آپس میں جوڑ لیا، ان کو بہکایا۔ ایک ٹرک جا رہا تھا، ان سب کو کہہ دیا کہ یہ سب لوگ گائے لے کر جا رہے ہیں اور گائے کی حفاظت کرنا، اس کی سیوا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بہکاوے میں یہ لوگ آ گئے، ان لوگوں نے ٹرک پر حملہ کیا، لاٹھی سے، ڈنڈے سے، لوہے کی رڈ سے بے گناہوں کو مارا۔ 50 سال کے شیخ نذیر کی جان چلی جاتی ہے، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ بی جے پی کی سرکار ہے تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے جرم پر پردہ ڈال دیا جائے گا، ہمیں جیل نہیں جانا پڑے گا۔ لیکن سوانی مالوہ تحصیل کی اے ڈی جی عدالت کو سیلوٹ ہے، سلام ہے، جنہوں نے 50 میں سے 14 مجرموں کو جیل بھیج دیا ہے۔ حالانکہ 50-60 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اتنے لوگوں نے مل کر حملہ کیا تھا، ان میں سے مزید کی پہچان اور شناخت ہونا ابھی باقی ہے۔ موب لنچنگ کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ مدھیہ پردیش میں سال 2022 میں مدھیہ پردیش کے اس علاقے میں لگاتار موب لنچنگ کے واقعات پیش آ رہے تھے۔ کئی دلتوں کو بھی گائے کے نام پر وہاں پر مارا گیا، پیٹا گیا۔ آج جب پولیس لے کر جا رہی تھی اور ان کے گھر والے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو جیل لے جانے سے روک رہے تھے، پولیس کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے، تو اس وقت ان کے ماں باپ یہی کہہ رہے تھے ہمارے بیٹوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے بیٹوں نے تو گائے بچانے کی کوشش کی تھی، ہمارے بیٹے کو کیوں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے؟ اور پولیس نے ان سب کو جواب دیا کہ تمہارا بیٹا، تمہارا بچہ کسی کے بہکاوے میں آ گیا تھا، کسی کے کہنے پر اس طرح کی حرکت کر رہا تھا، اپنے بچوں کو تم لوگوں نے سنبھال کر نہیں رکھا، اور آج اس کا یہ انجام ہے۔ اگر کوئی گائے کو لے کر جا رہا ہے، گائے کی تجارت کر رہا ہے، تو یہ قانون کا کام ہے اس کو روکنا۔ ہندوستان کے کچھ صوبوں میں گائے کو ذبح کرنا غیر قانونی ہے، غلط ہے، لیکن گائے کی تجارت کرنا، گائے کو بیچنا غلط نہیں ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے مسلمان بار بار مطالبہ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ آپ گائے کو راشٹریہ ماتا قرار دے دو، اب گائے کی تجارت پر بھی پابندی لگا دو۔ صرف گائے کو کاٹنا، گائے کو ذبح کرنا، گائے کا گوشت کھانا جرم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو لوگ گایوں کو بیچ دیتے ہیں ان پر بھی پابندی لگنی چاہیے، لیکن گائے کے بیچنے پر کوئی پابندی نہیں، گائے کی خریداری پر کوئی پابندی نہیں۔ دیش میں بڑے بڑے مویشی ہاٹ لگتے ہیں، جانوروں کے بازار لگتے ہیں، اور شیخ نذیر احمد بھی گائے بیچنے کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ پولیس انویسٹیگیشن میں یہی بات سامنے آئی تھی، لیکن ان شرپسندوں نے، غنڈوں نے شیخ نذیر کو جان سے مار دیا۔ 4 سال بعد ایک لوکل عدالت سے ان کو انصاف ملا ہے۔ فی الحال ان 14 مجرموں کو جیل بھیج دیا گیا ہے، لیکن یہ معاملہ آگے کی عدالت میں جائے گا۔ گو رکشا دل کے نام سے جو بہت ساری تنظیم بنی ہوئی ہے، یا بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے مجرموں کو سمان دیتے ہیں، ان کا سواگت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ آئیں گے، اس کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال تو لوکل عدالت نے ان سب کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے، ان کا جرم پایا گیا ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں ایک شخص جیل سے باہر نکلا اور اس کا سواگت کیا گیا، جبکہ اس نے ایک نابالغ بچے کو جان سے مار دیا تھا، اور اس وقت وہ مسلمان تھا، اب ہندو بن چکا ہے، وہ اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتا ہے، تو ہندو دھرم کے لوگ ہی اس کا ویلکم کرنے آ گئے، کیونکہ یہ بس مسلمانوں کو گالیاں دیتا ہے، بھلے ہی اس نے ایک ہندو بچے کو قتل کر دیا، مجرم ہے، جیل میں بند تھا، اس سے ان کو مطلب نہیں، محض مسلمان کو گالی دینے کی وجہ سے جیل سے باہر نکلنے پر اس کا ویلکم کیا جا رہا ہے۔
इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।